حضرت امام حسین کربلا میں کیوں گئے؟ ہے جواب آپ کے پاس۔ امام حسین نے فرمایا میں خود بتاتا ہوں کہ میں کربلا کے میدان میں کیوں گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے کربلا کے میدان میں لے آئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے ووٹ کے صحیح حقدار کون ہیں۔ میں نہیں کہتا مولویوں کو ووٹ دیں، اس کو ووٹ دیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے گا، نبی کا فرمان سن کر بتائیے گا، امام حسین کی بات سن کر فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے اور آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایسے دور حکومت میں ہو جس کا حاکم ظالم ہو، جابر ہو، قاتل ہو، زناکار ہو اور وہ اس کو سپورٹ کرے، اس کی حمایت کرے، اس کو ووٹ دے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ یزید ظالم تھا، اس نے جو ظلم کیے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، پلروں کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ وہ گھوڑے مسجد نبوی کے اندر لید کرتے تھے، پیشاب کرتے تھے۔ ممبر رسول پر، محراب رسول میں ان کے پیشابوں کی، ان کی لید کی چھینٹیں پڑتی تھیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ امام حسین نے اس کے ساتھ بغاوت کی، اس ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ یزید جس نے مدینہ پاک کی پاک بیبیوں پر یہ ظلم ڈھایا کہ اپنے فوجیوں کو کہا کہ یہ مدینے کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان کے ساتھ بدکاری کرو، زناکاری کرو۔ مدینہ پاک کی مقدس بیبیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ وہ یزید جس نے 10,000 صحابہ کو شہید کیا تھا، امام حسین اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ یزید نے کہا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا یزید نے؟ ووٹ مانگا تھا نا، سپورٹ مانگی تھی۔ امام حسین نے نہ سپورٹ کی نہ ووٹ دیا، کہا میں ایسے شخص کو ووٹ نہیں دوں گا، ایسے شخص میں اپنا حاکم نہیں مانوں گا جو ظالم ہو، جو جابر ہو، جو اسلام کی حدود کو پامال کرنے والا ہو، جو زناکاری عام کرنے والا ہو، جو شرابی ہو، شراب پینے والا ہو اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہو۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، مکہ چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک ظالم جابر کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے جس نے ناحق لوگوں کا قتل کروایا؟ مسجد رحمت للعالمین یتیم خانہ چوک میں 40 روزہ داروں کو، عاشقان رسول کو ناحق شہید کیا گیا تھا، سیدھی گولیاں ماری گئی تھیں اور ڈاکٹروں کو بھی ان تک، زخمیوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا تھا، ایمبولنس کو بھی نہیں جانے دیا گیا تھا کہ وہ زخمیوں کو اٹھا کر ہاسپٹل میں پہنچا دیں۔ اس ظالم کو آپ ووٹ دیں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کے لیے نکلیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، یا آپ اس کو ووٹ دیں گے جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کا پیراگراف نکال دیا تھا؟ اس کو ووٹ دیں گے جس نے سچے عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو شہید کیا تھا، ناحق تختہ دار پہ لٹکا دیا تھا، پھانسی پہ چڑھا دیا تھا؟ اس کو ووٹ دیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ یا آپ اس کو ووٹ دیں گے جس نے 90,000 علماء کو گرفتار کروا کے ملعونہ آسیہ گستاخہ کو بیرون ملک بھیج دیا تھا، اور اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکا ہے، میڈیا میں اقرار بھی کر چکا ہے کہ میں نے ان علماء کو گرفتار کروا کے آسیہ کو سیفٹی محفوظ طریقے سے اس ملک سے نکالا تھا۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے گا کہ آپ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا یزید کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حسین کو ماننے والے ہیں یا یزیدی کردار کو ماننے والے ہیں؟ حسین ایک لکیر کھینچ دی ہے، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہے، جو حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ اس طرف ہو جائے، جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کو ووٹ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، وہ یزیدیوں میں چلا جائے، یزید کی طرف چلا جائے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔